الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسمى كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال ذا شأنه كل شيء هالك إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يغضب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم مومنین کرام، ہماری گفتگو پچھلے کئی ہفتوں سے صلہ رحمی اور قطع رحمی کے حوالے سے تھی. درمیان میں امام علی رضا علیہ السلام اور معصوم محفوظ کی ولادت تھی، ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اگلی ہماری گفتگو جو شروع ہوگی وہ پہلے موضوع سے ہی ریلیٹڈ ہے، یعنی صلہ رحمی اور قطع رحمی. انسان ایک دوسرے انسان کے لیے مددگار ثابت ہو، ایک انسان دوسرے انسان پر رحم کرے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت رکھے. اللہ نے اسی مقصد کے تحت ہم سب کو پیدا کیا. اب انہی میں درجات الگ الگ ہو جاتے ہیں کہ کس کو کتنی اہمیت دینا، کس کے کتنے حقوق ہیں، کس کے اوپر کتنا زیادہ فرض ہے. تو ان درجات کو رشتوں میں تبدیل کیا گیا. رشتوں کے حساب سے آپ درجہ بندی کر سکتے ہیں. مثلا والدین ہیں، ان کا مقام آپ کے لیے سب سے بلند ہے. ان کے والدین یعنی آپ کے دادی دادا ہیں، ان کا مقام اور بلند ہے. اس کے بعد آپ کے نیچے جو آتے ہیں، پہلے آپ سے اوپر آپ کے والدین، آپ کے دادی دادا یا آپ کا خانوادہ. آپ سے نیچے جو آتے ہیں آپ کے بھائی، آپ کے بہن. درجہ بندی ہے. اسی طرح ننیحال کے رشتے ہیں، یہاں دادا دادی پھوپھا پھوپھی چچا یہ رشتے ہیں. ننیحال کے رشتوں میں جب آپ جائیں گے تو نانا نانی خالہ ماموں یہ رشتے ہیں. جب ان رشتوں کی بنیاد پر درجہ بندی ہوگی تو کسی کا حق پامال نہیں ہوگا. اور انسان کی بہترین عبادات میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی کا حق باقی نہ رکھے. حتیٰ کہ وقتاً فوقتاً جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا کوئی بڑے پروگرام میں سب جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات کہنا چاہیے کہ آپ اپنا حق ہم کو معاف کر دیں جو کچھ چھوٹ گیا. ہم اس سے کہیں، وہ ہم سے کہیں. یعنی ایک رسم نہ بنائیں. ایک رسم بنا لی، چلو جب ملیں گے تو بھائی آپ اپنا حق ہم پر معاف کر دیجیے. ہم نے کر دیا لیکن دل میں عداوت. اسلام جن لوگوں کی نشاندہی کرتا ہے یہ تمہارے لیڈر ہیں، تمہارے رہنما ہیں، وہ ہیں نبی پیغمبر. اس کے بعد
انہوں نے جن کو منتخب کیا اللہ کی طرف سے، ہم جسے امام کہتے ہیں آج ہمارے لیے، ان کے جانشین، وہ ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیے گئے ہیں کہ تم ان کو دیکھو ایسے بن جاؤ. ہم نے بھیجا ہی ان کو اسی لیے ہے کہ تم کو ایسا بننا ہے. ہم ان کی مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ تم کو ہمارے راستے پر لانا چاہتے ہیں. اگر آپ کسی کو معین کریں کہ بھائی آپ جائیے یا یہ کام ہمارا کر دیجیے، آپ اس کی اسی وقت تک مدد کریں گے جب تک وہ آپ کا کام کرے گا. جب وہ آپ کا کام نہیں کرے گا آپ اس کی ہیلپ نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے، اپنی کمپنی سے نکال دیں گے، آفس سے نکال دیں گے. اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ اس کے ان تمام بندوں کی وہ رہنمائی کرے. اور رہنمائی کرنا آسان کام نہیں تھا. لوگوں نے بستیوں سے نکالا، پتھر مارے، قتل کیا، کیا نہیں ان کے ساتھ ہوتا تھا. الزامات لگاتے تھے، طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے، عجب عجب طرح سے فرمائشیں کر جاتے تھے. اچھا آپ سچے ہیں؟ چلیے یہ پہاڑ کو بولیے اس میں سے اونٹنی پیدا ہو بچے کے ساتھ. وہ جو لیڈر ہے، رہنما ہے، جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، وہ اللہ سے بات کرتا تھا، دعا کرتا تھا. ٹھیک ہے آپ کی بھی بات مانے لیتے، لیجیے پیدا ہو گیا، آواز بھی آئے، درد بھی ہو. اچھا آواز بھی آئی. آج یہ انسان اپنے اس رہنما کو فراموش کر چکا ہے جس نے اسے انسانیت کے راستے پر باقی رکھا. اور جب یہ فراموش کر دیتا ہے تو پھر یہی انسان اپنے خالق کو بھول جاتا ہے. جب خالق کو بھول جاتا ہے تو ہر طاقت کو وہ خدا سمجھنے لگتا ہے. جس سے وہ ڈرتا ہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن اب آپ یہ غور کریں، کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جو ہمیں دیکھیں اور ہمیں کھا جائیں. مثلا شیر ہے، اگر ہمیں دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ بولے گا بھائی جان آپ ٹھیک ہیں، کھا جائے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ایسے مقام پر جب جاتے ہیں جہاں شیر ہوتا ہے تو اس سے بچنے کا کام پہلے کر لیتے ہیں. سانپ بچھو اگر سانپ کے آنے کے راستے ہیں تو انہیں بند کر دیتے، بھئی اس راستے سے سانپ نہ آنے پائے. اگر گھر جنگل میں کھیت میں بنا ہے تو ایسی جالیاں لگائی جاتی ہیں جس میں سانپ کیڑے بچھو اندر نہ آنے پائے. کیوں؟ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمیں کاٹیں گے تو زہر پھیلے گا، ہم مر جائیں گے. پہلے سے بندوبست ہے. بہت توجہ رکھیے گا. درندوں کا خوف ہے ہمیں تو ہم درندوں سے بچنے کے لیے سارے راستے اختیار کرتے ہیں. تو اب غور کریں، پوری دنیا میں انسانوں کو درندے زیادہ مارتے ہیں یا انسانوں کو انسان زیادہ مارتے ہیں؟ آپ کہیں گے بھائی درندوں سے تو ہم بچتے ہی چلے آئے ہیں، ہم نے اسی جگہ گھر ہی نہیں بنایا جہاں درندہ آ سکے. اب تو درندے آتے ہی نہیں. اب یہ انسان اور اس درندے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ اسے پہچانتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے، اس کو اللہ، اس کے اندر رحم نہیں ہے، یہ ہمیں کھا جائے گا. آپ محفوظ ہو گئے. پھنسے کہاں؟ جس سے رحم کی امید تھی، جس سے خیریت پوچھنے کی امید تھی، اس نے ہمیں مارا. کیوں مارا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ تو آپ پچھلی تاریخیں دیکھیں انڈیا، ان کے ساتھ ہوتا کیا تھا، وہ کرتے کیا تھے؟ ایسے لوگ کیوں دشمنی نبھاتے تھے ان سے؟ کیوں مارنے لگتے تھے؟ کیوں پیٹنے لگتے تھے؟ کیوں بستی سے نکالنا چاہتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟
آپ سنتے چلے آئے مجلسوں میں سنتے ہیں ہمارے رسول پر تو لوگ کچرا پھینکتے تھے، گندگی پھینکتے تھے، اوجڑی پھینکتے تھے. جب وہ پھینکتے تھے اس کا ری ایکشن کیا ہوتا تھا پیغمبر کی طرف سے؟ چلے جاتے تھے اور جب گھر پہنچتے تھے صاف صفائی کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے پروردگار ان کو معاف کر. وجہ کیا؟ یہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے نبی ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، امت کے لیے رحمت ہیں. جو امت کے لیے رحمت ہے تو وہ امت کو بددعا نہیں دے رہا ہے، اللہ سے شکایت بھی نہیں کر رہا. ان اذیت دینے والوں میں سے اگر کوئی مریض ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کو جاتے ہیں. اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے وہ درجہ بندی دی ہے کہ تم کس کا کتنا حق ادا کرو. تو سب سے بڑا حق ہمارے اوپر والدین سے بھی زیادہ اگر ہوتا ہے وہ انبیاء کا ہے، معصومین کا، امام کا ہے. تو اگر ہم ان کے حقوق ادا کریں گے تو یہ حق یہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں. جب ہم ان کے حقوق کو ادا نہیں کر پاتے تو اپنے والدین کی اہمیت کو کیا سمجھیں گے؟ اپنے دادا دادی نانا نانی رشتوں کو کیا سمجھیں گے؟ انہی میں ایک رشتہ آتا ہے یتیموں کا. ہم چونکہ تمام چیزوں پر گفتگو کر چکے ہیں والدین کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، تو انہی رشتوں میں ایک رشتہ اور آتا ہے یتیم کا. اگر ہمارے یہاں ہمارے خانوادے میں کوئی یتیم ہو گیا ہے تو پھر ہمارے فرائض کیا ہیں اور اس کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ نہیں ہے؟ یا اس کے مال کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی ہے، ہم کیا کریں؟ اس حوالے سے قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 10، جو لوگ یتیموں کے مال ناحق کھا جایا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں اور عنقریب جہنم واصل ہوں گے. اگر ہمارے اوپر کسی یتیم کی ذمہ داری آ گئی اور ہم نے اس کے مال کی پرواہ نہیں کی، ارے ہم دیکھ بھال ہی تو کر رہے ہیں، ہم بھی کھا لیں گے تو کیا حرج ہے؟ ڈاٹ کے برابر بھی آپ اس کا مال نہیں لے سکتے. اپنے حلال مال میں اگر آپ نے یتیم کا مال ملا کے کھا لیا تو آپ کا مال بھی حرام ہوگا. اور کھا جو رہا ہے وہ کیا کھانا کھا رہا ہے؟ آپ کھا رہے ہیں انگارے. قیامت میں پہچان ہوگی مال یتیم کھانے والے، جس کے منہ سے، آنکھوں سے، اس کے کانوں سے آگ نکل رہی ہوگی. یہ پہچان ہے کہ اس نے یتیم کا مال کھایا. یہ ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ ہوتا ہے، کمزور حصہ ہوتا ہے. اس کے حق ہمارے اوپر ہیں. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، چھلکے اللہ نے منع کیا نہ ڈالو. حل تو بڑی بات ہے، کھانا تو بڑی بات ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد پر رحم کیا جائے تو تم یتیموں پر رحم کرو. یہ ہمارے معاشرے کا ایسا حصہ ہوتا ہے کہ جو پناہ میں تو سبھی اللہ کی ہیں، جو اللہ کی خصوصی پناہ میں ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا، ہم ان کی حفاظت کریں. اور ایسے لوگوں کا مقام کیا ہوگا؟ اگر کسی نے اس طرح کیا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کے اگر اور بہت سارے گناہ ہیں لیکن یہ بڑا گناہ ہے، اس کی بہت ساری اچھائیاں ہیں اور لیکن یہ بڑا گناہ ہے، تو وہ اچھائیاں نظر انداز کر کے اس گناہ کو اس کو آگے رکھے، اس کی وجہ پر وہ جہنم میں جائے. اس بات کو ہم نظر انداز کرتے ہیں.
ہمارے یہاں جو اللہ نے ہمیں رشتوں کی جو درجہ بندی دی گئی ہے وہ تاکہ ایک بہترین خاندان تیار ہو، ایک خاندان سے بہترین قبیلہ تیار ہو، اس بہترین قبیلے سے بہترین بستی تیار ہو، اسی بہترین بستی سے بہترین شہر تیار ہو۔ آج ہماری دشواریاں کتنی ہیں اور کس کس پہلو سے ہیں؟ ہماری بڑی دشواری آج کے دور میں جو ہے وہ مذہبی دشواری ہے۔ ہمیں اکسایا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، پیغمبر کی توہین کی جا رہی ہے، قرآن مجید کی توہین کی جا رہی ہے۔ اس کا ری ایکشن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم وہ کر رہے ہیں جو دشمن چاہتا ہے، ہنگامہ، شور شرابہ۔ ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں تو ایک شخص جو شیعوں سے بڑی نفرت کرتا تھا، اس کا عراق جانا ہوا اور اس وقت مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ خدا ان پر رحمت نازل کرے، آیت اللہ خوئی صاحب، ان سے جا کے ملا وہ شخص، اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کے گھر میں کتابیں پہنچ چکی تھی۔ ٹیونس کا رہنے والا تھا، ڈاکٹر محمد تیجانی۔ اس نے شیعت کے بارے میں یہاں کچھ سوالات کیے، پوچھا، اپنے بارے میں بتایا۔ وہ ٹیونس بعد میں پہنچا ہے، آیت اللہ خوئی کی طرف سے کتابیں پہلے پہنچ گئی۔ بعد میں اس نے اعلان کیا کہ بھئی میں تو اب وہاں نہیں رہ سکتا ہوں، مجھے تو یہاں پہ رہنا ہے۔ بہت سارے مسائل حل کیے، اعلان کیا کہ نہیں میں وہی پہلے بیت ہوں، شیعہ ہوں۔ بہت ساری کتابیں ان کی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ آج کا دور ہنگامے سے حل نہیں ہوگا، علم سے حل۔ جن لوگوں نے پیغمبر کے بارے میں توہین کی ہے، ان کے گھر میں ہماری طرف سے کتابیں بھیجی جاتی ہیں، لیجیے آپ نے نشان لگا آپ نے ہمارے نبی کو کیا سمجھایا، دیکھیے یہ لکھا ہے۔ آپ نے ہمارے نبی کو کیا سمجھایا، فلاں انگریز نے یہ لکھا ہے، فلاں سائنسدان نے یہ لکھا ہے، فلاں پڑھے لکھے نے یہ لکھا ہے، فلاں قوم کے لیڈر نے یہ لکھا ہے۔ آپ پھر لیکن مسلمانوں نے راستہ کون سا اختیار کیا؟ جو وہ لوگ چاہتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ جس سازش کے پیچھے ہیں، یہودی۔ قرآن مجید کے نسخے جو ہندی اور انگریزی اور دوسری زبانوں میں نہیں ہے، تو ہم ان کو چھپوانے کے لیے قوم کو جمع کرتے، بھائی اس زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود نہیں، چھپوایا جائے۔ اس چیز کی خاص ضرورت ہے، وہ نہیں کر پا رہے ہیں، چونکہ وہ راستہ میں ہم ہی اس راستے پر نہیں کریں گے۔ کیسے؟ کیا ہمارے پاس جو قرآن مجید جو معتبر علماء کا ترجمہ ہے مراٹھی میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، دوسرے ترجمے ہیں، دوسرے لوگوں نے کوشش کی ہے، ہندی میں موجود ہے، دوسرے لوگوں نے کوشش کی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں کتنے لوگوں نے کیا کہا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں ہے۔ اس لیے دشمن کو پتا ہے کہ ان کو نہیں پتا، اور وہ وہی کام کرتے ہیں، وہی چال چلتے ہیں، ان کا کام ہے چالیں چلتے چلے۔ ہم اس راستے کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے اس حقیقی رشتے کو نہیں پہچانیں گے تو ہمارا روحانی رشتہ ہے، تو کیسا یتیم کا مال، کیسا غریب کا مال، کیسا اپنا بھائی، کیسا دوسرے کا بھائی، کچھ واضح نہیں ہو سکتا۔
پیغمبر اکرم نے میدان غدیر میں پہلے سوال یہ کیا تھا، میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ سے زیادہ حق آپ کا ہے، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، جب ہم حق زیادہ رکھتے ہیں تو پھر حکم بھی بڑا ہے۔ ہم وہ دن صرف خوشیاں منانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، خوشی منانے کا دن ہے کہ ہم بغیر رہنما کے نہیں رہیں گے، لیکن وہاں کہا کیا گیا ہے وہ بھی تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لہذا یتیم کا مال اگر ہم کھائیں گے تو ہم ان رشتوں کی ڈور کو، کمزور ڈور جو ہے اسے توڑ دیں، اس کا گناہ ہمیں۔ لہذا ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے انبیاء کی سیرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اماموں کی زندگی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم ہفتے میں ایک دن اپنے گھر میں اسلامک ڈسکس کے لیے معین کریں۔ جہاں ہم اتنے کام کرتے ہیں وہاں ایک دن ہم یہ بھی رکھیں۔ وہ لوگ جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں وہ خاموش نہیں، ان کے یہاں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے یہاں باقاعدہ کام ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آمادگی رکھنا چاہیے، جس طرح ہم درندے سے آمادگی رکھتے ہیں کیونکہ اگر درندہ آ جائے گا ہمیں کھا جائے گا، ہم اپنے گھر مضبوط بناتے ہیں، اسی طرح ہمیں ان درندوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے جو انسان تو دکھائی دے رہے ہیں لیکن وہ انسان نہیں ہے، انسان کے لباس میں وہ حیوان بن چکے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دے رہے ہیں۔ اللہ نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے بھائی بنایا ہے، مددگار بنایا ہے، اس کا بازو بنایا ہے۔ اگر میں ایک سوال کروں، ایک جنگل میں 10 انسان ہوں اور 10 کے مذہب الگ الگ ہوں، اور وہاں شیر حملہ کر دے تو پہلے کس مذہب والے پر حملہ کرے گا؟ یا کس مذہب والے سے کہے گا بھائی تم چلے جاؤ، تم کو نہیں کھائیں گے، ان کو چھوڑ جاؤ؟ تو آپ کا جواب ہوگا وہ درندہ ہے، وہ مذہب نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اپنی خوراک دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا تم نے کس مذہب کا کون سا ہے، وہ دیکھے گا ایک جیسے دکھ رہے ہیں، یہ ایک جیسے ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، یہ اس سے پہلے ہم پر حملہ کریں، من پر کریں۔ 10 شیر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، وہ ایک ساتھ شکار کرتے ہیں، ایک شیر دوسرے شیر پر حملہ نہیں کر رہا ہے، لیکن 10 انسان جمع ہوتے ہیں، وہ مذہب کے نام پر ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ جانور ہو کے ان میں یونٹی ہے، اور جب کمزور جانور بھی اگر جمع ہو جاتے ہیں تو زوردار درندہ ان پر حملہ نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہ انسان تو باکمال ہے، بڑے بڑے درندوں کو یہ اپنی انگلیوں پہ نچاتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہے، سرکسوں کو شیر کو انگلیوں پہ نچاتے ہیں، کون؟ یہی انسان ہے۔ اتنا بڑا لہیم شہیم ہاتھی ہوتا ہے، اپنے اشارے پہ چلاتا ہے، یہی انسان ہے۔ لہذا ہم جن رہنماؤں کو قبول تو کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے رہنما ہیں، لیکن ہم ان کی باتیں، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کی زندگی فراموش کر دیں، ہم اپنی دنیا میں مست ہو جائیں۔ لہذا ہم ان کو سمجھتے ہوئے آئیں گے تو رشتوں کو ہم سمجھ سکیں گے۔ پہلا رشتہ ہمارا انبیاء سے، وہ ہمارے رہنما ہیں، انہوں نے ہی بتایا ہے کہ تمہارے والدین تمہارے لیے کتنے قیمتی ہیں، ہم اگر ان کو سمجھ پائیں گے تو ان کو سمجھیں گے، ان کو نہیں سمجھ پاتے۔ جب ان کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اپنے والدین کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو معاشرے کے اس کمزور طبقے کو کیا سمجھیں گے جن کو یتیم کہا جاتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں کے لیے ہیں، بہت ساری آیات موجود ہیں کہ ان کے مال کھاؤ مت، ضائع مت کرو۔ قرآن مجید میں
اور کئی مقامات پر ہے. اور ان لوگوں کو ڈرنا اور خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ خود اپنے بعد ننھے اور ناتوان بچے چھوڑ جاتے تو ان پر کس قدر ترس آتا. تم کسی کے بچے پر جب ترس کھا رہے ہو تو سوچو تمہارے بھی تو بچے ہیں. تمہارے بچوں سے مراد صرف یہی نہیں کہ تمہارا بیٹا ہے بڑا ہو گیا, تمہارے پوتے اور اس کے بعد اس کی نسل نہیں ہوگی. بھئی ہمارے تو بچے بڑے ہو گئے, ہم یتیم کی خدمت کیوں کریں, یتیم کا خیال کیوں کریں. تمہارے پوتے, تمہاری پوتیاں, تمہارے اور نسل آگے جو بڑے ہوگی تو بچے ہوں گے. اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ تمہاری اولاد, اس پر کوئی رحم نہیں کھائے گا. تو آپ کہیں گے تو ناانصافی ہے. میں کیا میں نے ہے, میری اولاد کیوں بھگتے گی؟ تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بد ہے؟ خدا ظالم ہے یا خدا ظلم کرے گا؟ نہیں, نہ خدا ظالم ہے نہ خدا ظلم کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ تم نے اگر ان یتیموں پر یا جن پر ترس کھانا چاہیے تم نے نہیں کیا ہے, ان کا الٹا مال کھا لیا ہے, تو اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ ظلم نہیں کرے گا. اب تمہاری اولاد پر اگر ظلم ہوگا تو وہ تمہاری اولاد کی مدد نہیں کرے گا, تمہاری اولاد کی ہیلپ نہیں کرے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہماری اولاد بھی محفوظ رہے, نیک راستے پہ رہے. تو پھر تم یتیم کے مال کھانے سے پرہیز کرو, اس پر ظلم کرنے سے پرہیز کرو, معاشرے اور سوسائٹی کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو. یہ ہماری سوسائٹی کا وہ کمزور حصہ ہوتا ہے جسے سب نظر انداز کرتے ہیں. حتیٰ کہ ہم رشتے کرنے بھی جاتے ہیں, کوئی یتیم بچی ہے یا بچہ ہے, ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. بہت خوبصورت بھی ہے, کچھ بھی ہے, نظر انداز کریں کیوں؟ اس کے پاس مال نہیں ہے, یتیم ہے. ایک بدصورت ہے, بد شکل ہے, اچھی شکل نہیں ہے, پیسہ ہے, مال ہے, ہم وہاں جا کے گرتے ہیں. جب یہ ہمارا رشتہ دار بن جائے, اللہ کے اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو دولت نہیں ہے. اللہ کی نظر میں اگر کوئی بہترین چیز ہے وہ پیسہ نہیں ہے, وہ ہے تقویٰ. ہم یہ چیز نظر انداز کر دیتے ہیں, ارے بڑے متقی ہیں, کیا کریں گے تو الٹا پھنس جائیں گے. کیوں؟ بڑے متقی لوگ ہیں, ہر وقت نماز روزہ پردہ حجاب اسی پر باتیں کریں گے, لڑکی تک ہو جائے. ایسے بہت ساری جگہ ہو گیا ہے. آزاد خیال کی بچی کالج یونیورسٹی میں بنا حجاب پردے کے جاتی رہی, گھر والوں نے کہا بھائی نیک مومن لڑکا مل رہا ہے, اس میں ساتھ کر دیا جائے. نیک مومن لڑکا دیکھا, لڑکی اپنی نہیں دیکھی. رزلٹ کیا نکالتے ہیں کہ وہاں جا کے ٹھیک ہو جائے گی. اب وہاں پہنچی, بھائی آپ کو تو پردہ کرنا پڑے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے جب 25 سال کے ہو گئے, ہم نے کبھی پردہ نہیں کیا, تو آپ کیا کریں گے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معلوم ہے, ریئل ہے, کہانی نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھائی اب وہ یہ چچا داد بھائی ہمارے ہیں, دیور ہیں آپ کے, نام محرم ہے, آپ دوپٹہ اڑ کے نکلیے گھر سے, لیجیے ہم گھر میں بھی قید رہے. یہ میرے ماموداد بھائی ہیں, یہ بھی آپ کے لیے نامحرم ہے. میں نے اپنے ماموداد بھائی کو کبھی نامحرم نہیں سمجھا, میں نے اپنے چچا داد بھائی کو کبھی نامحرم نہیں سمجھا, میں نے اپنے خالہ زاد پھوپھی زاد بھائیوں کو کبھی نامحرم نہیں سمجھا. یہ آپ کے نامحرم کیسے ہو گئے؟ لڑکی کو گھٹن محسوس ہونے لگی. اب جب گھٹن محسوس ہونے لگی, کچھ وقت تو گھٹن میں گزار لیا, لیکن ایک دن اپنا سامان اٹھایا اور اپنے گھر چلی گئی. میں اس گھٹن میں نہیں رہ سکتی. وہ گھٹن کیا تھی؟ تقویٰ. وہ گھٹن کیا تھی؟ عبادت. وہ گھٹن کیا تھی؟ حرام سے بچنا. وہ گھٹن کیا تھی؟ نامحرم کے سامنے نہ جانا. یہ گھٹن تھی. یہ کہانیاں نہیں ہے, ریئل ہے, میں جانتا ہوں. سب سو گئے, اس نے اپنا سامان اٹھایا اور خدا حافظ کہہ کے راتوں رات اپنے گھر واپس آیا. کیوں؟ وہاں مجھے گھٹن ہو رہی ہے. کس چیز کی گھٹن ہو رہی ہے بیٹا؟
کھانے کی کمی ہے، گانا ہی بہت اچھا گانا بنتا ان کے، رہنے کی کمی نہیں، اچھا گھر ہے، گاڑی کی کمی نہیں، گاڑی بھی ہے، پھر کیا کمی ہے؟ مجھے گھٹن ہو رہی ہے دین سے، الفاظ تو دین کا نہیں ادا ہو رہا ہے لیکن گھٹن تو دین سے ہی ہو رہی ہے نا۔ نامحرم کے ساتھ آپ کھانا نہیں کھا سکتے، نامحرم کے ساتھ گاڑی نہیں بیٹھ سکتے، نامحرم کے ساتھ آپ بنا حجاب کے آ نہیں سکتے، بنا دوپٹہ اوڑھے نہیں آ سکتے، گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ وجہ ہم نے دنیا سمجھائی، انبیاء کی سیرت، معصومین کی سیرت، کربلا کی خواتین کی سیرت، جناب سیدہ کی سیرت، کوئی لینا دینا نہیں۔ کربلا کی خواتین تو صرف ہمارے لیے رونے کے لیے، ہمارے عورتوں کو سن کے رونے کے لیے، آئیڈیل کے لیے نہیں ہے۔ اگر آئیڈیل بنا لے تو یہ جو آنسو نکلتے ہیں اس کی جگہ خون نکلے گا۔ امام سجاد آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو روتے تھے، وہ صرف ہمارے لیے رسم بن گئی ہے، ان پر ظلم ہوا وہ بس کیوں ہوا ہے، ان کے ساتھ ایسا کیسے ہوا، وہ آئیڈیل ہمارے لیے بنانا چاہیے۔ لہذا اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو انہی رہنماؤں کی آج بھی ضرورت ہے جن کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، جن کے کیریکٹر پر انگلی اٹھا رہے ہیں، جن کے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمارا جواب ہنگامے سے نہیں ہو سکتا، علم سے ہوگا۔ ہر لینگویج کی کتابیں ہمیں ان کے گھر انسٹال کر دینا چاہیے، پوسٹ کر دینا چاہیے، جاؤ لو پڑھو۔ ہم نے ہائی لائٹ کر دیا، نشان لگا دیا ہے، آپ نے جو کہا ہے وہ غلط ہے، آپ پڑھیے تو لکھا کیا ان کے بارے میں۔ لیکن وہ چیز تو ہم ہی نہیں کر رہے تو ہم دوسرے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پڑھیے جب ہم ہی نہیں پڑھ رہے۔ ہم خود ان کی سیرت، ان کی زندگی کو ایک رسم بنا چکے ہیں۔ لہذا ہم ایک کوشش ہمیشہ کریں، اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور مسلمانوں کو اور تمام میں اشرف بنایا ہے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وحدانیت، رسالت، امامت، قرآن دنیا کے سامنے ریئل طور پر پیش کریں، کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوبۃ وهو الغفور الرحیم، نشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ وسید المرسلین وشفیع المذنبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على امير المؤمنين قائد الغر المحجلين حادينا وسيدنا علي بن ابي طالب عليه السلام، اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، اللهم صل على امام المتقين سيد شباب اهل الجنة حسن والحسین علیہم السلام، اللهم صل على امام المتقین علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام، اللهم صل على امام المتقین محمد بن علی علیہ السلام، اللهم صل على امام المتقین
جعفر ابن محمد علیہ السلام اللهم صل على امام المتقین موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اللهم صل على امام المتقین علی ابن موسیٰ الکاظم علیہ السلام اللهم صل على امام المتقین محمد ابن علی علیہ السلام اللهم صل على امام المتقین علی ابن محمد علیہ السلام اللهم صل على امام المتقین حسن ابن علی علیہ السلام اللهم صل على امام المتقین بقیۃ اللہ العظم حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. محترم مومنین کرام، موجودہ حالات اور موجودہ سیاست پر اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ہمیں اس سے آگاہی بھی رکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں جو سیاست ہے وہ کس طرح کی ہے اور جو انسانی حفاظت کے لیے سیاست ہوتی تھی وہ کس طرح کی ہوتی ہے. پوری دنیا میں سب سے بڑا جو کاروبار ہے وہ ہتھیار بیچنے کا ہے، بندوقیں بیچنے کا ہے، توپیں بیچنے کا ہے. اس کے بعد دوسرے کاروبار ہیں. اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے بڑی بڑی حکومتیں ایک دوسرے کو لڑاتی رہتی ہیں، ملیشیا تیار کرتی ہیں اور ان کے کاروبار پھلتے پھولتے رہتے ہیں. حکومت حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، جس میں 3 طریقے بہت مشہور ہیں. اس میں صرف 2 طریقے باقی رہ گئے ہیں اور تیسرا جو طریقہ تھا وہ ختم ہو چکا. اصل طریقہ یہ تھا کہ انسانیت کی بنیاد پر انسانوں کا، لوگوں کا دل جیتنے کے بعد وہ حاکم بنے. یہ پہلا طریقہ جو ختم ہو چکا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اتنی مکاری کرو کہ لومڑی بھی ہار جائے. محاورہ ہے نا، مکاری لومڑی کی ہے، یہ باقی ہے. تیسرا طریقہ درندگی کا ہے. ایسے درندے بن جاؤ تمہیں کوئی رشتہ یا کوئی رحم نظر نہ آئے. اب وہی ہوگا. یہ 2 طریقے سے حکومت باقی ہے اور انہی 2 طریقوں پر زیادہ عمل کیا جائے. ٹارگیٹ حکومت حاصل کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ چھین کے لے لیں، مار کے لے لیں، قتل کر کے لے لیں، حکومت مل جائے. لیکن حاکم یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ تم سے پہلے بھی اس سے زیادہ ظلم کر کے حکومت کر چکے ہیں جن کا نام و نشان اب اس دنیا پہ نہیں ہے. ان لوگوں کے نام و نشان موجود ہیں لیکن جھوٹوں، قاتلوں اور ظالموں کی فہرست. ان کے بھی نام و نشان موجود ہیں جنہوں نے حق اور سچائی اور صداقت پر حکومتیں کی. آج کے دور کی حکومت اور حکومت کے پیچھے جو سازشیں ہوتی ہیں وہ بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں. اور سازشوں کے پیچھے آج اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں سب سے بڑے سازش کرتا ہیں وہ یہودی ہیں. اور ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے نیتا یہودیوں میں جا کے ٹریننگ لے کے آئے، آئیڈیل بنا رہے کہ انہوں نے کس طرح سے وہاں پر قبضہ کیا اور کیسے قابو میں رکھا ہے. وہی کام ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ وہ ایک دن نیست و نابود ہو جائیں گے. رہبر معظم نے 25 سال کے لیے کہا، اس سے پہلے ہی وہ ختم ہو جائیں. سیاست آج سوشل میڈیا کی سیاست ہے. آج ٹارگیٹ نوجوان ہیں،
آج کے ٹارگیٹ بچے ہیں، آج کے ٹارگیٹ لڑکیاں ہیں. اب ان ٹارگیٹ کرنے والوں کو سب سے پہلا کام ان کو کرنا پڑے گا، ان کو علم سے دور کرنا ہوگا. جیسے یہ علم سے دور ہوں گے آپ ان کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں. ابھی جو گورنمنٹ کی نئی پالیسی آئی ہے اگنی ویر کی، اس کے کئی راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو علم سے دور کر دیا جائے گا. وہ کم پڑھا لکھا ہوگا اور اس کو آپ 4 سال کے لیے لے لیں گے. 4 سال کے بعد اس میں 75% بے روزگار ہو جائیں گے. اور جب 75% بے روزگار ہوں گے وہ کریں گے کیا؟ جن کو ہتھیار چلانا آتا ہے، جن کو طاقت کا استعمال آتا ہے، دشمنوں کے ہاتھ بک جائیں. سب تو نہیں ہوگا لیکن دشمن کو فائدہ ہوگا. یہ ملک توڑنے کی بہت بڑی سازش ہے، ڈرانے کی بہت بڑی سازش ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک مخصوص طبقہ بھی جا کے ٹریننگ لے کے ملک پر قبضہ کر سکتا ہے. یا یہی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی خصوصی ملٹری تیار کر لی. اسی کے بعد سیاست ایک الگ چیز ہے جو انسان آج کے دور کی 2 طرح کی جو سیاست ہے، جو آج کے دور میں انسان، جو عام انسان ہے، آپ غور کریے. آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیجئے، ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں سلم علاقہ ہے، اور کسی پوش علاقے میں جائیے، ہمارے اس علاقے میں سونار کی دکانیں کتنی ہوں گی؟ انگنت. ہر 2 دکان کے بعد ایک سونار کی دکان. غریب لوگ رہتے ہیں، سونار میں کیا کام ہے؟ اور جہاں بڑے بڑے لوگ، جہاں 2-2 5-5 کروڑ روپے کے مکان ہیں، وہاں سونار کی دکانیں نہیں دکھ رہی ہیں. یہ جو طبقہ ہوتا ہے اس سے ہی نقصان پہنچتا ہے. جس کے گھر میں چوڑی والا بھی آسانی سے گھس جاتا ہے اور ان کے گھر میں گاڑی والا بھی آسانی سے نہیں جا پائے گا، پیسے والا بھی نہیں. آپ کو بتانا پڑے گا آپ کون ہے، کہاں سے. نقصان اسی طبقے کا ہوتا ہے. سیاست انہی پر ہوتی ہے. سونار انہی سے کماتا ہے، موبائل والا انہی سے کماتا ہے، پیسے والا انہی سے بنتا ہے. جب ان سے ہی بنتا ہے تو ہمیں ان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، ان کو صاحب علم بنانے کی ضرورت ہے، ان کی تعلیم کی ضرورت ہے، ان کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اور وہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے. اللہ نے انبیاء تک کو اکیلے تبلیغ کرنے کے لیے نہیں کہا جب تک ٹیم تیار نہ ہو گئی. جب ٹیم تیار ہو گئی تو انبیاء کو کہا جاؤ تمہارے پاس ٹیم موجود ہے، اب تم جاؤ کام کرو. ہمیں بھی وہی کرنا پڑے گا. بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کا شکار کرتی ہیں کیونکہ ان سے بہت چھوٹی ہیں. ہم جس معاشرے، جس سوسائٹی میں ہیں، ہماری کمزور سوسائٹی ہے، اس کو زوردار بنانا ہے. اور یہ کمزور سوسائٹی اور زیادہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، سیاست کا شکار ہو جاتی ہے، رسومات کا شکار ہو جاتی ہے، نہ جانے کس کس چیز کا شکار ہو کے بچے تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں. اور پھر بیچارہ وہ بچہ جوان ہونے کے بعد مزدوری کرتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس سے پیٹ بھر سکتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ خود جا کے گنیے گا ہمارے اس علاقے میں، اور پھر ایسے علاقے میں جائیے جہاں صرف بڑے بڑے لوگ، جہاں 10-10, 20-20, 5-5 کروڑ کے مکان ہیں، وہاں کتنی سونار کی دکان. ان کو وہاں جانا چاہیے نا، بڑے لوگ ہیں، زیادہ خریدیں گے. یہ طبقہ وہ ہے کہ جسے پتا ہے کہ یہ مجبوری میں آئے گا ہم سے لون لینے، مجبوری میں آئے گا اپنا زیور بیچنے، تو ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے سستے میں خریدیں گے، پیسہ دیں گے، اس سے زیادہ منافع کریں گے. اسی لیے ہماری مجبوری کیا ہے؟ ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس وہ دولت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ پیسہ نہیں ہے. تو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ یا ہماری سوسائٹی دولت مند ہو سکتی ہے. وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ سیاست سے مقابلہ کر سکتی، کیسے کر سکتی ہے؟ جب یہ صاحب علم ہے. ایک محاورہ ہے کہ پیڑ دادا لگاتا ہے، پھل پوتے کھاتا ہے. آج اگر
اگر ہم کوشش کریں گے، آج ایک بنیاد کی کوشش کریں گے، بنیاد رکھ نہیں پائے، کوشش کریں گے تو کل آنے والی پیڑھی اس پر اینٹ رکھے گی، آنے والی پیڑھی اس سے فائدہ اٹھائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح ہم اپنی نسل کی، اپنے معاشرے کی، اپنے سوسائٹی کی تربیت کر سکتے ہیں، ورنہ دشمن آپ کے بچے کو دنگائی بنا دے گا، دشمن آپ کے بچے کو زناکار بنا دے گا، دشمن آپ کے بچوں کو چور بنا دے گا، دشمن آپ کے بچے کو بلاکاری بنا دے گا، دشمن آپ کے بچے کو گولی چلانے والا بنا دے گا، دشمن آپ کے بچے سے چھین لے گا، آپ سے بچہ چھین لے گا۔ اس نے ایسے پلیٹ فارم بنا دی، اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، دشمن کو ایسے اپلیکیشن بنا دی ہے کہ وہ ان کا ہو جائے گا، ذہنی طور پر ان کے ہی پل رہا ہے، آپ کے گھر میں کھا رہا ہے، آپ کا فرمائشیں آپ پوری کر رہے ہیں، لیکن مقصد ان کا پورا ہو رہا ہے۔ لہذا ہم کوشش کریں اپنے معاشرے کو مذہبی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی مضبوط کرنے کی ہم کوشش کریں گے، مدد اللہ کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار پاک محمد وآل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، وہی پانے والے محمد جہاں جہاں ہیں خصوصاً حاضرین پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل فرما، جو بے روزگار ہم کو رزق کثیر، رزق حلال عنایت فرما، جن کو تو نے روزیاں عطا کی سب کی روزی اور روزگار میں برکت عنایت فرما، دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت کو نیز کو نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، ہمارے بچے بچیاں جو دینی و دنیاوی تعلیمات حاصل کر انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما، امام زمان علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔